اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہانی کا سفر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے ایمن رباب۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ہمارے حضرت نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ پہلے بیٹا بنانا شروع میں درست تھا، جب وہ جوان ہوئے حضرت کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ آپ نے انہی زینب کے لیے ان کے بھائی کو پیغام دیا کہ دونوں بھائی بہن حسب نسب میں حضرت زید کو برابر کا نہ سمجھتے تھے، اس لیے اول رکے، مگر خدا تعالیٰ نے آیت بھیجی کہ پیغمبر کی تجویز کے بعد پھر مسلمان کو کوئی عذر نہ ہونا چاہیے۔ دونوں نے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا، مگر کچھ میاں بیوی میں اچھی طرح نہ بنی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صلاح کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، مگر اندازے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بغیر طلاق دیے نہیں رہیں گے۔ اس وقت آپ کو بہت افسوس ہوا کہ اول ہی ان دونوں بہن بھائیوں کا دل سے اس نکاح کو گوارا نہ تھا، مگر ہمارے کہنے سے قبول کر لیا۔ اگر اب طلاق ہو گئی اور بھی دونوں بہن بھائیوں کی بات ہلکی ہوگی اور بہت دل شکنی ہوگی، ان کی دلجوئی کی کیا تدبیر کی جائے۔ آخر سوچنے سے یہ بات خیال میں آئی، اگر میں اپنے سے نکاح کر لوں تو بے شک ان کے آنسو پہنچ جائیں گے، ورنہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کی زبان کا یہ بھی خیال تھا کہ بے ایمان لوگ طعنہ ضرور دیں گے کہ بیٹے کی بیوی کو گھر میں ڈال لیا، اگرچہ شروع سے منہ بھولا بیٹا ہے، سچ مچ کا بیٹا نہیں ہو جاتا، مگر خلقت کی زبان کو پکڑے پھر ان میں بے ایمان لوگ جن کو طعنہ دینے ذرا سا نکتہ بہت ہے۔ اب سوچ بچار میں تھے، ادھر سے حضرت زید نے طلاق بھی دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد آپ کے زیادہ رائے اسی طرف ٹھہری کہ پیغام بھیجنا چاہیے، چنانچہ آپ نے پیغام بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے پروردگار سے کہہ لوں، اپنی عقل سے کچھ نہیں کرتی، جو ان کو منظور ہوگا آپ ہی سامان دیں گے۔ یہ کہہ کر وضو کر کے مصلی پر پہنچ کر نماز پڑھنے لگی اور نماز کے بعد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کا نکاح ان سے کروا دیا ہے، آپ ان کے پاس تشریف لے آئیں، اور آیت سنا دی۔ اور بیویوں پر فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور پہل جو پردے کا حکم ہوا تھا وہ انہی کی شادیوں میں ہوا تھا۔ اور یہ بی بی بڑی سخی تھی، اپنی دستکاری کی آمدنی سے خیرات کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سب بیویوں نے مل کر ہمارے نبی سے پوچھا کہ آپ کے بعد سب سے پہلے کون بی بی دنیا سے جا کر آپ سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ عربی بول چال میں لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں سخی کو، مگر بیویوں کو سمجھ میں نہ آیا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔